جعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظیم۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 61 اور 62، یہاں سے سورہ فرقان کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس آخری رکوع کے اندر اللہ تعالی نے ایک تعمیر شدہ بندے، تعمیر شدہ مسلمان، ایک میچور مسلمان کی صفات بیان کی ہیں کہ جو تعمیر شدہ مسلمان ہوگا، مکمل ایمان والا یا اعلیٰ درجے کا مومن، اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ جب کچھ اہم ترین احکامات ذکر کرتا ہے تو ان احکامات سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کچھ قدرتوں کا ذکر کرتا ہے کہ انسان ان اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ پڑھے گا تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور ان چیزوں کا اس انسان کے ذہن میں حاضر ہوں گی۔ تو اب ساتھ ہی اس کو جب دیگر احکامات بتائے جائیں گے تو پھر اس انسان کے لیے ان پہ عمل کرنا آسان بھی ہوگا، اور ان پہ عمل کرنا اس انسان کے لیے زیادہ جو وہ عمل کرنے کا اس انسان کے اندر شوق بھی پیدا ہوگا، کیونکہ جتنا زیادہ مضبوط اور بہترین اور کمال کا کوئی فرد، کوئی شخص، کوئی ہستی، کوئی ذات کسی انسان کو کسی بات کا حکم دے کہ یہ کام کرو، تو اس آدمی کو پتہ ہے کہ یہ جو مجھے ہستی یا جو ذات مجھے حکم دے رہی ہے وہ بڑے کمال کی ہے، تو اس صورت میں یہ انسان اس کے اوپر عمل کرے گا، اس کو عمل کرنے میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، آسانی سے اس کے اوپر عمل کرے گا، اس کو شوق بھی ہوگا، بڑی لگن سے عمل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس انسان کو پہلی اپنی قدرت اور اللہ تعالیٰ اپنی اختیارات اور اپنی طاقت کا بتاتے ہیں، اور انہی قدرتوں اور انہی اختیارات کے اندر بیچ میں جب وہ آسان سے انداز میں یہ دبے الفاظ میں اس انسان کے اوپر ہونے والے احسانات کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ یہ قدرتیں ہماری ہیں، لیکن اگر تو دیکھے تو اس میں تیرے اوپر احسانات بھی ہیں، تبھی نہ احسانات کے بعد آگے تیرے لیے یہ ہمارا حکم ہے تو اس کے اوپر عمل کر، اب اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو یہاں انسان کامل درجے کا جو مومن ہے، اس کامل مومن یا اعلیٰ درجے کا، اگر مکمل کامل تو نہ وہ، لیکن اعلیٰ درجے کا مسلمان جو اس کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اعلیٰ درجے کے مسلمان کو اپنے اندر یہ صفات اپنانی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 آیات کے اندر اپنی قدرت بتا دی ہے۔ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان پہ بڑے بڑے برج بنا دیے۔ وجعل فیہا سراجا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر چراغ بھی بنایا، وقمرا منیرا، اور ایک روشن چاند بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آسمان میں بڑے بڑے برج اللہ تعالیٰ کے نے بنا دیے، اور یہ ہماری قدرت کی اور ہماری اختیارات کی اور ہماری طاقت کی ایک نشانی ہے۔ اور اللہ کی ذات وہ کہ جعل فیہا سراجا، اللہ تعالیٰ نے اسی آسمان کے اندر ایک چراغ بنا دیا، چراغ۔ ابھی تو ہم جب وہ بجلی کے دور کے اندر سے گزر رہے ہیں، تھوڑا پیچھے اگر جائیں تو یہ چراغ آگ کے جلائے جاتے تھے۔ اس آگ کے چراغ کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آگ بھی ہے، ساتھ روشنی بھی ہے۔ قرآن کریم سورج کو چراغ کہہ رہا ہے، جعل فیہا سراجا، ہم نے آسمان کے اندر ایک سراج رکھا ہے، ایک چراغ رکھا ہے۔ اس سورج کو قرآن نے تشبیہ دی ہے چراغ سے، تو گویا کہ قرآن 1400 سال پہلے بتا چکا ہے کہ اگر سورج روشن ہے تو صرف روشن نہیں ہے بلکہ اس کے اندر آگ بھی ہے، اس کے اندر آگ بھی ہے۔ تو ابھی جو سائنسی تحقیقات اگر اس طرح کی کچھ سامنے آ رہی ہیں کہ
اس کے اندر جو وہ موجود ہے کچھ اس میں آگ موجود ہے، آگ کے شعلے موجود ہیں، تو یہ چیزیں قرآن کریم پہلے سے بتا چکا ہے. تو اس کا یہ سائنس سے کوئی اور قرآن کا آپس میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں، بلکہ آپ یوں کہیں کہ قرآن نے جو پہلے پیشن گوئیاں کی تھی، سائنس ان چیزوں کو ابھی جا کے دیکھ رہی ہے. دوسری چیز ایک اور اگر آپ دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے سراج کا لفظ استعمال کیا، جعل فیہا سراجن. ہم نے آسمان میں سراج ایک سورج رکھا ہے، اور چاند کے لیے اللہ نے فرمایا قمرم منیرا، ہم نے ایک روشن چاند رکھا ہے. روشن چاند، سورج کے لیے اللہ تعالیٰ نے سراج کا لفظ استعمال کیا، اور چاند کے لیے اللہ تعالیٰ نے منیر کا لفظ استعمال کیا. ایک دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ جعل الشمس ضیاء، اللہ تعالیٰ نے سورج کو ضیاء بنایا، والقمر نوراً، اور چاند کو ہم نے نور بنایا. اب ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو کسی کی اپنی ذاتی ہو، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو کہیں سے عکس لیا جائے. یہاں پہ بھی وہی انداز ہے کہ جعل فیہا سراجن، ہم نے آسمان کے اندر ایک سراج رکھ دیا، چراغ رکھ دیا، تو اس کی اپنی روشنی ہے. اب چراغ خود اس کی اپنی روشنی ہے، وہ کسی سے لے کے روشن نہیں ہوتا. لیکن چاند کے لیے یہاں قمر منیرا، چاند کو روشن تو کہا ہے، لیکن چاند کو یہ نہیں بتایا کہ اس کی اپنی روشنی ہے. یہ تو سورج کی روشنی سے، ابھی سائنس جو بتا رہی ہے کہ سورج کی روشنی کی چمک کی وجہ سے، وہ ریفلیکشن کی وجہ سے، منعکس ہونے کی وجہ سے، انعطاف کی وجہ سے یہ سارا کچھ اگر ہو رہا ہے، تو یہ بھی قرآن پہلے سے ذکر کر چکا ہے. تو جو قرآن نے چیزیں پہلے بتائی ہوئی تھی، ان چیزوں کا مشاہدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی یہ طاقت اور قدرت بتا رہے ہیں. آسمان ہم نے بنایا، اس میں برج بنا دیے، کیا اس سے تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہو رہا؟ سورج ہم نے بنایا، اس کو روشن بنا دیا، اس کو چراغ بنا دیا، کیا اس سے تمہیں ہماری طاقت اور قدرت کا اندازہ نہیں ہو رہا؟ اور چاند ہم نے بنایا، اس کو بھی روشن کر دیا، کیا اس سے تمہیں ہماری طاقت اور قدرت کا اندازہ نہیں ہو رہا؟ یہ تو ایک طاقت بھی بتائے گی، اور طاقت کے ساتھ ساتھ یہی چیزیں اللہ تعالیٰ اس انداز سے ذکر کر کے انسان کو اس بات کی طرف دعوت بھی دے رہے ہیں کہ اے انسان، یہ چیزیں ہماری تیرے پر بہت بڑا انعام ہے. سورج کا موجود ہونا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ایک انعام ہے. دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سورج کی محتاج ہیں، جو سورج کی محتاج ہیں. سورج کی ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے باقی نہیں رکھ سکتے جب تک کہ ہم جب اس سے سورج سے فائدہ حاصل نہ کریں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ شاید سورج کے فائدے سے مراد صرف دھوپ کیا تک نہیں، بہت سارا نظام زندگی ہمارا ایسا ہے کہ ہم اس چیز کو خود عملی طور پہ ارادتاً وہ کریں یا نہ کریں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سورج کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کر دیا ہے. چاند کے بہت سارے انسان کے لیے فائدے ان کو پیدا کیے. تو یہ انسان پہ احسان بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سورج، یہ پورا جو وہ سورج کے جو نظام ہے، اس پورا جو وہ نظام شمسی یا نظام قمری، یہ سارے کا سارا تیرے اوپر ہم نے احسان کیے ہوئے، تیری خدمت کے لیے ہم نے لگایا، تیرے کام کے لیے، تیرے فائدے کے لیے. والذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دوسری چیز جعل اللیل والنہار، ہم نے دن اور رات کو دیکھو کیسے خلفتاً ایک دوسرے کے آگے پیچھے بنائے ہیں. ہم نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے بنایا ہے. دن گیا، رات آئی، پھر رات گئی، پھر دن آیا، ایک جاتا ہے تو ایک آتا ہے. لمن اراد ان یذکر، اگر کوئی آدمی اس کو چاہے تو اس نظام سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. او اراد شکورا، اور اگر انسان یہ چاہے تو انسان اس سے شکریہ بھی ادا کر سکتا ہے، اللہ اس نعمت کی قدر بھی کرے. یعنی اللہ نے دن بھی بنایا اور رات بھی بنائی، تو یہ دونوں بڑی بڑی نعمتیں ہیں. تم اس سے ایک تو نصیحت حاصل کرو. نصیحت یہ کہ ایک قادر مطلق ذات ہے جو اس نظام کو پیچھے چلا رہی ہے، کبھی دن بڑا ہو رہا، کبھی رات بڑی ہو رہی، کبھی دن چھوٹا ہو رہا، کبھی رات چھوٹی ہو رہی. ایک اور دوسری چیز، تمہارے زندگی کے نظام کو ایک نظم و ضبط دینے کے لیے، ایک ڈسپلن دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور رات کا نظام رکھ دیا ہے. ورنہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایسا افراتفری کا دور ہے
کہ ہمیں اپنا زندگی کا ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے ایک مستقل پریشانی ہوتی، ایک الجھن ہوتی ہے ہمارے لیے اس دور کے اندر مسائل زیادہ پیدا ہوتے۔ اگر سارے کا سارا ہی دن ہوتا، یہ ساری کی ساری رات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی نعمت کی قدر کر لو، ہم نے تمہارے لیے رات بنائی، یہ بھی ایک نعمت ہے، دن بنایا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ جو انسان اگر اس چیز کو سمجھ سکے تو ارادہ ان یذکرہ، تم اس سے نصیحت بھی حاصل کرو، اور ارادہ شکورہ، اور اگر تم چاہو تو اس سے شکر گزار بنو۔ تمہیں شکر گزار بننا چاہیے، تمہیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ دو اپنی قدرتیں بیان کر کے اب اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت کے اندر اعلیٰ درجے کے مسلمان کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ جو مسلمان اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے اس مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ کچھ عطا کرتے ہیں۔ وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان کون سے؟ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندے، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قرب حاصل کرنے والے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ۔ انسان اعلیٰ درجے کے انسان کی جو ایک مثال بتائی ہے وہ یہ کہ یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین کے اوپر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ عاجزی ایک صورت تو یہ ہے نا کہ انسان ایسے ہی سر جھکایا ہوا اور ایسے پرانی سے کپڑے پہنے ہوئے اور بالکل ایسے ملنگ سا بنا ہوا، کھلے کھلے سے کپڑے پہنے ہوئے، یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ عاجزی اور میں یہ عاجزی اختیار کر رہا ہوں، اس کو عاجزی نہیں کہتے۔ یا جس انداز کی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو مالی حیثیت دی ہوئی ہے، یہ انسان اس مالی حیثیت سے بہت کم درجے کے لباس استعمال کرتا ہے، وضع خطا استعمال کرتا ہے، اپنے رہن سہن کی زندگی کو اس انداز سے رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے اندر کوئی عاجزی اختیار کر رہا ہوں۔ یہ کوئی عاجزی نہیں ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ بھی دکھلاوا ہے۔ دکھلاوے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے نا کہ انسان اپنے مال کی نمود و نمائش کرے، ایک تو دکھلاوا یہ ہے، اور دکھلاوے کی ایک دوسرا رخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو انعامات سے نوازا ہے اور یہ انسان ان انعامات کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر رہا، اور ایسے ہی اپنا جو وہ برا سا حال بنایا ہوا ہے، اور ایسی جو وہ گزارے لائق کے لباس اور اپنا رہن سہن استعمال کیا ہوا ہے، باقی مال اس نے اپنا جمع کیا ہوا ہے، اور کیوں اچھی ہم نے تو دنیا میں کون سا اتنا زیادہ رہنا ہے، بس عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یہ بندہ دکھلاوا کر رہا ہے، وہ کس بات کا؟ اپنی عاجزی کا دکھلاوا کر رہا ہے، کہ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں بڑا عاجز انسان ہوں، میں بڑا مسکین انسان ہوں، میں عاجزی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، بس ہم مٹے ہوئے سے لوگ ہیں، بس ہم نے یہ ایک مستقل دکھلاوا ہے، عاجزی کا دکھلاوا۔ تو اسلام نے جو مسلمان کو یہ کہا ہوا ہے کہ تم دنیا میں عاجزی سے رہو، یمشون علی الارض ہونا، تم دنیا میں جو رہو آہستگی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، اس کا یہ معنی نہیں کہ تمہیں جو مالی حیثیت دی ہوئی ہے اس مالی حیثیت سے بہت نیچے جا کے تم زندگی گزارو، تم بہت کم درجے کی زندگی گزارو، بہت نیچے جا کے اس حیثیت سے جب وہ ان نعمتوں کو اس طریقے سے استعمال نہ کرو۔ یہ اسلام نے حکم نہیں دیا ہوا، وہ تو حکم دیا ماں بنعمت ربک فحدث، اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا کہ ایسے عاجز مسکین سا بنا ہوا ہے، فرمایا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ کہتے جی ہے۔ کہتے کیا مال ہے؟ کہتے میری اتنی بکریاں ہیں، اتنے میرے بیل ہیں، اتنے میرے اونٹ ہیں، اتنی میری گائے ہیں، یہ ساری گن گن کے بتا دی کہ میں ٹھیک ٹھاک۔ اس دور کا تو اثاثہ جات یہی ہوتا تھا، انسان کے جانور لائف سٹاک جو ہوتا تھا اسی پہ جو وہ لوگوں کی جمع پونجی ہوتی تھی۔ آج کل تو کوٹھی، کار، بنگلہ، بینک بیلنس، یہ چیزیں انسان اپنے سٹیٹس بنانے کے لیے کرتا ہے۔ اس دور میں مالی اعتبار سے جو انسان کی جمع پونجی ہوتی تھی وہ یہ تھے جانور۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے؟ کہتے عاجزی۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ عاجزی نہیں ہے، تم اپنی مالی حیثیت کے مطابق اپنے ظاہری حلیے کو ٹھیک کرو، اور یاد رکھو آج کے بعد اگر میں نے تجھے اس حلیے میں دیکھ لیا تو میں نے تجھے کوڑے لگانے ہیں، میں نے تجھے کوڑے مارنے ہیں۔ صحابہ کرام جو مکمل طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے ہیں، جن کو
قرآن کہہ رہا ہے کہ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دل کو تقوی کے لیے چکھ لیا، پرکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا کہ کتنے متقی ہیں، یہ ان کو تو پرکھا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ صحابہ کرام بھی عاجزی اس کو نہیں سمجھتے کہ انسان پرانے حال میں یا جب وہ پھٹے پرانے لباس کے اندر استعمال کرے زندگی گزارے، یا بہت پھٹے پرانا نہ بھی صحیح تو بہت کم قیمت کا، مالی حیثیت سے نیچے جا کے کم قیمت کا انسان لباس استعمال کرے، جی 4 دن کی زندگی ہے تو ہم نے یہی اس کو عاجزی سے گزار دینا ہے۔ یہ صحابہ کرام نے یہ انداز نہیں اختیار کیا تھا۔ ہاں آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود تو اپنے لباس کے اوپر پیوند لگائے ہوئے تھے، ان کے تو اپنے کرتے کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے تھے، تو پھر اس بندے کو کیوں کہہ رہے ہیں جی پیوند اس لیے لگے ہوئے تھے کہ حضرت عمر کے پاس تھا نہیں، جن کے پاس نہیں وہ تو اپنی مالی حیثیت کے مطابق پہنے گا نا، جس کے پاس ہے اگر وہ مالی حیثیت کے مطابق نہیں پہن رہا تو شریعت اس کو برا کہہ رہی ہے۔ یہاں ہونن سے کیا مراد ہے کہ تم عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو۔ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کا معنی یہ ہے کہ تم کبھی دنیا میں تکبر نہ کرو، تم غرور نہ کرو، تم اپنے آپ کو تکبر اور غرور سے بچاؤ۔ اب تکبر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حیثیت سے کوئی دوسرے سے بہتر بنا دیا، مثلا خاندانی نسب کے اعتبار سے تھوڑا بہتر بنا دیا، یا مال کے اعتبار سے دوسروں سے تھوڑا سا بہتر بنا دیا، شکل و صورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کچھ حسن دے دیا، صحت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بہتر بنا دیا۔ اب اس کے اوپر انسان غرور کرتا پھرے، غرور اس پہ اب غرور کیا ہوگا کہ انسان جس حیثیت میں خود دوسروں سے بہتر ہے اس حیثیت میں دوسروں کو یہ اپنے سے کم تر اور حقیر اور اپنے سے گھٹیا سمجھنا شروع ہو جائے۔ خود خوبصورت ہے تو دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے حسن اس درجے کا نہیں دیا ہوا تو یہ آدمی اس کو کم سمجھنا شروع ہو جائے۔ خود اگر مال اللہ نے دیا ہوا ہے تو غریبوں کو اپنے سے حقیر اور جو وہ زیادہ گھٹیا لوگ انسان سمجھنا شروع ہو جائے۔ اللہ نے اگر خود ایک اعلیٰ نسب میں پیدا کیا ہے تو وہ لوگ جو خاندانی اعتبار سے معاشرے میں وہ اقوام، وہ جو وہ قومیں جو کم تر درجے کی سمجھی جاتی ہیں ان کو انسان اپنے سے گھٹیا سمجھنا شروع ہو جائے، یہ ہے تکبر۔ اور دوسری چیز تکبر کے اندر آتی ہے بطر الحق، انسان سچائی کو قبول نہ کرے۔ ایک بات بندے کو پتہ ہے کہ جو اندازہ ہو جائے کہ یہ بات جو ہے یہ غلط ہے، لیکن بلا وجہ اس غلط بات کے اوپر اکڑ جائے، بلا وجہ اس غلط بات پہ اکڑ جائے، بس یہ جو میں نے کہہ دیا تو بس ابھی میرے منہ سے نکل گیا، میں نے بس یہی ہوگا۔ یا دوسرا بندہ آپ کو آپ کی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہاں آپ غلطی پہ ہیں اور آپ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہے، نشاندہی ہو رہی ہے اور آپ اپنے آپ کو پھر بھی درست ثابت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ سچائی کو تسلیم نہیں کر رہے، یہ تکبر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، یہ لوگ زمین پہ جو چلتے ہیں یہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، میں نے بتایا نا، خود کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ یہ تکبر کسی انسان کو مال پہ ہوتا ہے، کسی کو نسب پہ ہوتا ہے، کسی کو خاندان پہ ہوتا ہے، کسی کو شکل پہ ہوتا ہے، کسی انسان کو اپنی تعلیم کے اوپر ہوتا ہے، کسی انسان کو اپنے جب وہ کہیں ایسی جگہ پہ رشتہ طے آ گیا کسی مرد کا عورت سے یا عورت کا مرد سے تو اس بڑے خاندان کے رشتے کی وجہ سے کہیں غرور تکبر آ گیا، یہ سارے کے سارے تکبر ہیں۔ لیکن ان تمام تر تکبر سے بڑا ایک اور تکبر ہے جس تکبر کی طرف ہم کبھی دھیان نہیں دیتے، اور وہ تکبر یہ ہے کہ کوئی نیک عمل انسان کرے یا بہت سارے نیک اعمال انسان کر رہا ہے اور نیک اعمال کرنے کی وجہ سے یہ انسان خود کو بہتر اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور گناہگار اور نافرمان سمجھنا شروع ہو جائے کہ میں ان سے زیادہ اچھا ہوں کیونکہ میں یہ نیک کام کرتا ہوں۔ وہ لوگ غلط ہیں جو یہ نیک کام نہیں کرتے، اور یہ تکبر اس وقت ہمارے معاشرے میں اکثر مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ کسی دوسرے انسان کے اندر کوئی غلطی دیکھ لی تو فوراً لفظ استعمال شروع ہو
جی یہ تو ہے ہی اسی طرح کا نا، ہم تو اس طرح کے کام کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس طرح کے کاموں سے دور ہے۔ اب یہ آدمی کوئی ایک نیکی کر لے گا، دوسرا آدمی کوئی دوسرے رخ کا یہ والی نیکی نہیں کی جو اس نے کی ہے، تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ انسان غلط ہے، یہ انسان خود اپنی نیکیوں پہ متکبر ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے جو تہجد پڑھنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، تسبیحات کرنے والے، قرآن کی تلاوت اور پردے کے پابند بھی ہوں گے، یہ سارے کام ہو رہے ہوں گے، لیکن دوسرے انسانوں کو جو ان کی نظر میں وہ یہ کام نہیں کر رہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ہم سے حقیر ہیں، وہ گھٹیا ہیں، وہ کم تر ہیں، وہ ہم سے گئے گزرے ہوئے ہیں، ہم ان سے بہتر ہیں۔ یہ وہ تکبر ہے جس تکبر کو ہم تکبر سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور اس وجہ سے ہم تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بس اوقات ایک انسان نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں، لیکن شیطان اس انسان کی نیکی کو ضائع کرتا ہے ایک اور انداز سے، اور اس انداز سے کہ یہ خود نیکیاں کر رہا ہوتا ہے اور شیطان دوسروں کی برائیاں اس کے سامنے لاتا جاتا ہے کہ دوسرے انسان کے اندر یہ کوتاہی ہے، یا اس انسان میں یہ احساس پیدا ہونا، اس انسان کی یہ سوچ بننا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ والا نیک کام میں کر رہا ہوں تو یہ والا نیک کام یہ لوگ نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے۔ یہ شیطان انسان کو اس رخ پہ لے جاتا ہے، یہ جو نیک کام کر رہا ہوں نا یہ میں کر رہا ہوں، یہ باقی لوگ نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر تہجد کی نماز ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں نا، گھر میں کوئی بھی نہیں پڑھتا، یہ شیطان اس طرف ذہن میں لے کے جائے گا کہ بھائی میں پڑھ رہا ہوں تو میں تہجد گزار ہوں، میرے گھر میں فلاں نہیں پڑھ رہا، یا میرا بھائی ہے وہ نہیں پڑھ رہا، یا میری بہن ہے وہ نہیں پڑھ رہی، یا میری ساس ہے یا بہو ہے یا بیٹا ہے یا داماد ہے یا کوئی وہ نہیں پڑھ رہا، تو میں تو تہجد گزار۔ اب خود کو یہ بہتر سمجھنا شروع ہو گیا اور اس کو غلط کہہ رہا ہے، کیوں کہ یہ والا نیک کام میں کر رہا ہوں اور وہ والا یہ والا نیک کام وہ نہیں کر رہا، لہٰذا وہ مجھ سے کمتر ہے۔ یہاں شیطان انسان کو تکبر کے ایک اس رخ پہ لے جاتا ہے۔ یہاں ہمیں اس طرح کے انداز کے اندر اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی وہ ہے جو میں کرتا ہوں اور گناہ وہ ہے جو میں نہیں کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑی سوچ یہ پائی جاتی ہے، نیکی اس کو کہتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں یہ نیکی ہے، اور میرے علاوہ جو دوسرے کر رہے ہیں یہ نیکی نہیں ہے۔ اب یہ آدمی خود تہجد پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، اور یہ سارے اعمال کون سی مستحبات ہیں۔ ایک دوسرا انسان قرآن کی تلاوت اتنی نہیں کرتا، ذکر اذکار اتنا نہیں کرتا، تسبیحات اتنی نہیں کرتا، لیکن دوسرے لوگوں کی مشکل میں، پریشانی میں، دکھ تکلیف میں ان کے کام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ آدمی اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ میری نیکی ہے، اور وہ جو دوسرا انسان یہ والی نیکی نہیں کر رہا لیکن کوئی دوسری نیکی کر رہا ہے، وہ دوسری نیکی جب کر رہا ہے تو اس صورت میں وہ ہمیں اتنا نیک نظر نہیں آتا، نیک اپنے آپ کو ہی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ نیکی وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، تو جو میں کر رہا ہوں یہ سب کو کرنی چاہیے، تو جو میں نہیں کر رہا، جو میں کر رہا ہوں یہ سارے نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نیک ہوں، یہ نیک نہیں ہے۔ یہ غلط چیز پائی جاتی ہے اور یہ تکبر ہے۔ اور گناہ کے بارے میں ہمارا ایک تصور یہ پایا جاتا ہے، معاشرے کی، عمومی معاشرے کی ایک سوچ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ صرف وہ ہے جو میں نہیں کرتا۔ ایک آدمی ایک گناہ یہ بندہ خود نہیں کر رہا، اس بندے نے کسی دوسرے انسان کے کو دیکھ لیا یا اس کے بارے میں سن لیا کہ وہ بندہ یہ والا گناہ کرتا ہے، اس کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تبصرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جی یہ تو بہت غلط ہے، یہ تو بالکل گمراہ ہے، یہ تو غلطی پہ لگا ہوا ہے، یہ تو بالکل راستے سے اتر گیا، یہ پٹری سے اتر گیا ہے۔ اس بات پہ کوئی ایک آدھا گناہ اس کے بارے میں پتا ہے کہ اس نے ایک بار کیا، 2 بار، 4 بار، 6 بار، 10 بار کیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بندہ گیا، کیوں؟ یہ والا گناہ مجھ میں نہیں پایا جاتا۔ اس سے ہٹ کے دوسرے گناہ جو اس کے اپنے اندر پائے جاتے ہیں، ان گناہوں کو یہ اتنا غلط نہیں سمجھتا کہ جتنا اس کے ایک گناہ کو سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ والا گناہ اس کے گناہوں سے کم ہو۔ تو یہ معاشرے کی ایک سوچ ہے،
اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا شروع ہو گئے. یہ اتنی پوری بات کے بعد جو اصل بات جس پہ خلاصہ لانا شروع ہوا، جس پہ جو اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع ہوں گے کہ میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، میرے علاوہ باقی سارے اچھے نہیں ہیں. کیوں؟ کہ وہ والی نیکیاں نہیں کرتے جو میں کرتا ہوں، اور میں وہ والے گناہ نہیں کرتا ہوں جو وہ کرتے ہیں. اب اس وجہ سے انسان تکبر کے اندر آ گیا، اور جب تکبر کے اندر آیا تو انسان ہلاک ہو جائے گا. اور یہ والا تکبر ایک اتنا بڑا تکبر ہے کہ انسان کی ساری نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. لقمان حکیم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ رات کو اٹھے تہجد کی نماز کے لیے، اور لقمان حکیم ایک نبی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جو قرآن کے اندر ان کا تذکرہ کیا اور ان کے نام پہ باقاعدہ ایک سورت نازل کر دی، سورہ لقمان. یہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں. اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اور انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے لا تمشی فی الارض مرحا، بیٹا کبھی زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا. باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے اور قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے کہ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ کبھی اکڑ کے نہیں چلنا. اکڑتا تو کس بات پہ ہے؟ کیا تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تو زمین پہ چلے اور پاؤں مارے تو زمین کو 2 ٹکڑے کر دے؟ تیرے اندر اتنی طاقت ہے؟ جب طاقت تیری اندر اتنی بھی نہیں کہ زمین پہ چلتے ہوئے تو زمین کے ٹکڑے کر سکے، حیثیت ساری اتنی، تو پھر اکڑتا کس بات پہ؟ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، خود کو کچھ زیادہ بڑا نہیں سمجھ لینا. کتنا بڑا ہے؟ یہ مٹی کا ڈھیر ہے نا، یہ پہاڑ ہے، یہ مٹی کا ڈھیر ہے. تیری اونچائی اس پہاڑ جتنی نہیں ہے، اس مٹی کے ڈھیر جتنی تیری اونچائی نہیں ہے. تو پھر تو کس بات پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے؟ اپنے آپ کو کبھی زمین پہ اکڑ کے نہ چل. اور یہی لقمان حکیم ایک اور انداز میں حدیث کے اندر موجود ہے یہ کہ ایک دفعہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو بیٹا ان کا وضو کر کے کمرے کے اندر جب داخل ہوا تو وضو کرنے کے لیے جب گھر سے باہر نکلا تو دیکھا پورا علاقہ، پورے کا پورا گاؤں، ہر طرف خاموشی ہے، ہر طرف سناٹا ہے، اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ سو رہے ہیں. یہاں تک کہ لقمان حکیم کے اپنے گھر میں باقی جو گھر کے افراد ہیں وہ بھی سو رہے ہیں. تو بیٹا وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے ابا جی کے پاس آگے بیٹھتا ہے اور آ کے کہتا ہے ابا جی یہ گھر کے سارے لوگ اور یہ محلے کے اور علاقے کے اور گاؤں کے سارے لوگ سو رہے ہیں اور ایک میں اور آپ بیٹھے ہوئے تہجد پڑھ رہے ہیں. تو لقمان حکیم نے فرمایا کہ اگر یہی بات نوٹ کرنے کے لیے اٹھے تھے تو بھی سو ہی جاتا تو ٹھیک تھا. یہ بات نوٹ کرنے کے لیے اگر اٹھا تھا تو سو ہی جاتا تو بہتر تھا. نہیں تو اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے اٹھا ہے یا یہ نوٹ کرنے کے لیے اٹھا ہے کہ اور کون یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ ہم اچھائی کرتے ہوئے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اچھائی میں کر رہا ہوں یہ کوئی اور بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے جو ایک اچھائی کا، ایک نیک کام کی اللہ نے آپ کو توفیق دی، اس پہ الحمدللہ. لیکن ہو سکتا ہے جس آدمی کو آپ سمجھ لیں کہ یہ والا اچھائی یہ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے وہ کوئی دوسری نیکی ایسی کر رہا ہو جو مرتبے کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے آپ والی نیکی سے زیادہ بڑی ہوئی ہو. لہٰذا کبھی بھی نیکیوں کی بنیاد کے اوپر خود کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھیں. یہی اللہ فرما رہے کہ اعلیٰ درجے کے مسلمان کی ایک پہچان یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین پہ چلتے ہوئے نرمی سے چلتے ہیں. یہ یہاں سے آخر تک، سورہ فرقان کے آخر تک ساری صفات بیان ہوئی ہیں کہ یہ کرتے، یہ کرتے، یہ کرتے، یہ کرتے. ان میں سے پہلی اعلیٰ درجے کے مسلمان کی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ زمین پہ چلتے ہوئے یہ عاجزی سے چلتے ہیں. اب باقی دوسری صفات کیا ہے انشاءاللہ عزیز کل پرسوں ترسوں ان پہ روزانہ اسی پہ گفتگو چلے گی. ابھی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے.